نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک اور نماز سکھائی ہے جس کو صلاۃ الحاجت کہا جاتا ہے۔ نماز حاجت یعنی کسی بندے کو کوئی کام درپیش ہو، وہ کوئی کام کروانا چاہتا ہو، وہ چاہتا ہو کہ میرا یہ کام ہو جائے، میری یہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اب چاہے وہ کام یا ضرورت کا تعلق براہ راست اللہ سے ہو یا کسی بندے سے ہو، دونوں صورتوں کے اندر بندہ نماز حاجت کو ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نماز سکھائی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العزت سے میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو بہت اچھا ہوگا، تمہیں بہت اجر ملے گا، اور اگر کہو تو میں دعا کروں۔ تو اس صحابی نے خواہش ظاہر کی کہ اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیجئے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حاجت کی نماز کی تعلیم دی تھی۔ حاجت کی نماز کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ جب بھی کوئی کام بندے کو درپیش ہو تو اس وقت بندہ 2 رکعت نماز کو پڑھے۔ نیت اس میں صلاۃ الحاجت ہی کی کرنی ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت، 2 رکعت نماز حاجت۔ اس طرح سے بندہ 2 رکعت کی نیت کرے، اور جس طرح سے عام 2 رکعت نفل نماز پڑھی جاتی ہے بندہ ویسے 2 رکعت نماز کو ادا کر لے۔ سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھے اور پھر اللہ رب العزت کی تعریف کرے۔ اس کے بعد ایک دعا حدیث پاک کے اندر آئی ہے، بندہ اس دعا کو پڑھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة لك فیہا رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ تو یہ دعا بندہ پڑھے۔ اگر زبانی یاد ہو جائے تو بہتر ہے، زبانی یاد نہ ہو سکے تو کتابوں میں یہ دعا لکھی ہوئی مل جاتی ہے۔ جن الفاظ کے ساتھ میں نے یہ دعا پڑھی ہے، بعض روایات میں کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بھی یہ دعا آئی ہے۔ تو بندہ اگر زبانی یاد نہ کر سکے تو کسی بھی کتاب سے دیکھ کر اس دعا کو پڑھ لے، اور پھر اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو بندے کا کام ہو اللہ رب العزت سے اس کا سوال کرے۔ تو اس عمل کی بدولت اللہ رب العزت بندے کا کام بنا دیں گے، اس کی ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ بعض بزرگوں کے حالات میں لکھا ہے کہ ان کو جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی تھی وہ اسی طرح سے یہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ رب العزت کے سامنے اپنی حاجت کو رکھا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت ان کے کام کو بنا دیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک مجرب وظیفہ ہے کسی ضرورت کے پورا کروانے کے لیے، بندہ اس وظیفے کو کر لیا کرے، اس نماز کو پڑھ لیا کرے، اس کی بدولت اللہ رب العزت بندے کی ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔